ناظرین رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب دو جناب نئے گیسٹ ہمارے پاس آ گئے ہیں. ایک تو کسی تعریف کو محتاج ہیں, عتیق میر صاحب موجود ہیں, صدر آل کراچی تاجر اتحاد. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے, آپ سے تو ڈھیر ساری باتیں ہوں گی. سید حذیفہ موجود ہیں, ثنا خواں ہیں, ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور گزارش کریں گے. لیکن پہلے میں چاہتا ہوں عتیق میر صاحب, آج کل کے جو حالات ہیں, خاص طور پہ آج کل سے مراد رمضان المبارک کے, تو اکثر ہم یہ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں یہ کہ خود ساختہ مہنگائی ہو جاتی ہے, خود ہی لوگ قیمتیں بڑھانا بھی شروع کر دیتے ہیں اور ہم سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں گورنمنٹ پر. گو کہ کنٹرول کرنا انہی کا کام ہے گورنمنٹ کا, لیکن قیمتیں بڑھانے کا تو کم از کم گورنمنٹ تو نہیں کہے گی رمضان آ گیا جی لوٹ مار شروع کر دیں. آپ کی بات درست ہے کہ مصنوعی مہنگائی کا بھی ایک عنصر ہے, لیکن اس میں ہم حکومت کو دو باتوں پہ مورد الزام ٹھہرائیں گے. ایک تو جو قوت خرید لوگوں میں کم ہے, اس کی وجہ بھی حکومت کی وہ پالیسیز ہیں جن کے سبب آج لوگوں کا روزگار نہیں ہے. بالکل, لوگوں کو مہنگی بجلی میسر ہے, لوگ مہنگا پیٹرول استعمال کرتے ہیں, گیس مہنگی ہے, ڈالر نیچے نہیں آ رہا, تو عام آدمی کے لیے زندگی کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. اوپر مرے پہ 100 درے. رمضان المبارک آتے ہیں, وہ ہر طرف سے آوازیں کہ رحمتوں کا مہینہ ہے, لوٹ لو رحمتیں. لوگ رحمتیں لوٹنے کی بجائے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پھلوں کی قیمتیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں. پھر کچھ ہم نے دیکھا عید پر جو خریداری لوگوں نے کرنی ہے, وہ سامان 40 سے 50% تک ایک اوسطاً مہنگا ہوا. ہم نے اس سال بھی دیکھا پچھلے سال سے زیادہ لوگ بے بس نظر آئے لوگوں کے پاس. تو یہ تو حالانکہ یہ جو مہنگائی ہے یہ تو حالات کی وجہ سے تاجروں نے خود مہنگی نہیں کی. آج بھی 2200-2500 روپے کا جو ایک سوٹ خواتین کا مل جاتا ہے, تو وہ پچھلے سال کے ہی ریٹ ہیں. پچھلے سال کے ریٹ ہیں, صحیح بات. لیکن لوگ 1500 روپے میں بھی خریدنے کے لیے اپنی سخت لوگوں میں نہیں رکھتے. اصل بات تو یہ نا کہ مہنگائی ہے جو سلسلہ جاری مسلسل. لیکن آپ کی یہ بات درست ہے کہ لوگ جس طرح ایک دوسرے کو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اس میں اس طرح کہتا ہوں انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں کی ہم مثالیں دیتے ہیں, وہاں کے قوانین کو ہم مثالی قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جرم کے خلاف, زیادتی کے خلاف وہ ایکشن دیتے ہیں, سخت سزا دیتے ہیں. ٹریفک میں دیکھیے کیمرے لگے, مجال ہے. نہیں, یہ تو میں یہ تو جاننا چاہ رہا ہوں نا, اب اپنے اس طرف آ گئے کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں, ہم اور آپ, تو ہم نہ سرخ بتی پہ رکیں گے, قیمتیں بڑھانے شروع کر دیں گے, لیکن چند گھنٹوں کا سفر کر کے دبئی یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو ہم قوانین کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں, سگنل پہ رکنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ یہ نا کہ قانون سخت ہے. یہی بات میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ قانون کو اپنی عملداری ظاہر کرنی چاہیے, اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے. قانون اگر اپنی رٹ قائم نہیں کرے گا, آپ دیکھیں جس سگنل پہ سپاہی نہیں ہے, کوئی ٹریفک اہلکار موجود نہیں ہے, وہاں لوگ سگنل سرخ بتی پہ اشارہ توڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں قانون پر عمل درآمد کروایا جاتا ہے, لوگ خود عمل نہیں کرتے. امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا ضیاء الحق کا دور تھا, جب پاکستان وہ دورے پر گئے تو انہوں نے مثال بھی اس کی دی کہ 20-25 منٹ کے لیے لائٹ گئی رات 11-11:15 بجے, اور پھر سب سے بڑی لوٹ مار دنیا میں, اس سے بڑی لوٹ مار کبھی نہیں ہوئی. وہ دو تو ایک بڑی پڑھی لکھی قوم, ترقی یافتہ ملک ہے, ظاہر ہے یافتہ کہلاتے ہیں. تو جہاں کہیں بھی قانون کا ہاتھ ہلکا ہوگا وہاں جرم سر چڑھ جائے گا. اچھا عتیق صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا اپنی بات میں کہ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے, خاص طور پر ان مخصوص دنوں میں جب رمضان المبارک سٹارٹ ہوتا ہے تو خود ساختہ مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے. حکومت کی ایسی کون سی پالیسیز ہیں جن سے آپ نالاں ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو تمام معاملات صحیح ہو جائیں گے؟ حکومت کے ٹیکسیشن کا نظام بیلنس نہیں ہے. مثال کے طور پہ ان اشیاء پہ ریلیف دینی چاہیے جو لوگوں کو ایک دشوار زندگی سے نکال سکتی ہے. جیسے میں نے کہا یوٹیلیٹی بلز ہر گھر میں آج بھی کتنا شور ہوا, کتنی ہڑتالیں, کتنے احتجاج,
آج بھی یوٹیلیٹی بلز دیکھیں لوگوں کے دسترس میں نہیں ہے. اس طرح آپ اسٹورز پر جاتے ہیں, بہت سارے آئٹمس سے پہلے ٹیکس لگا ہوا ہے, جی لیکن جب آپ انٹیگریشن پہ جاتے ہیں, آپ بل بنواتے ہیں, تو اس پر بھی ٹیکس دوبارہ سے لگا دیتے ہیں. اشیاء خورد و نوش, میڈیسنز, بیسک نیڈز, اس پر ٹیکسیشن کو ختم کرنا ہوگا اگر عوام کو ریلیف دینی ہے. دیکھ کتنے لوگ ہیں یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء خریدتے ہیں, کتنے ظاہر ہے یا بہت کم خرید تعداد سکتے ہے, ہیں. بہت کم تعداد تو ہے ظاہر. عام آدمی کو سہولت دینے کے لیے لازم ہے کہ اپنی ٹیکسیشن پالیسی کو چینج کرنا ہوگا, ایکسپورٹ اور امپورٹ میں توازن پیدا کرنا ہوگا. صحیح. ایسی اشیاء کی امپورٹ مکمل بینڈ کر دینی چاہیے جو ملک میں دستیاب ہیں, جن کی تیاری ملک میں ہوتی ہے. زر مبادلہ دیکھیے ہم بچا نہیں پا رہے ہیں, ہمارے آج بھی ڈیفیسٹس بہت زیادہ ہیں. یہی سبب ہے ہماری مقامی صنعت متاثر ہوتی ہے, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. لوگ آج بھی یہ سیلانی کے دسترخوان اور یہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, جی. حالانکہ مخالفت بھی ہوتی ہے کہ اس میں چور ڈاکو وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ جو جینون لوگ ہیں, جو مستحق لوگ ہیں, ان کے لیے بھی ایک راستہ ہونا چاہیے. ہم چند غلط لوگوں کے لیے ان کی سہولتیں تو ختم نہیں کر سکتے. اچھا عتیق صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پالیسیز کچھ بہت سخت ہیں اور کچھ بلا وجہ کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, لیکن کیونکہ آپ صدر ہیں آل کراچی تاجر ایسوسی ایشن کے, تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خاص طور پر ان 30 دنوں کے لیے جب ہم خریداری کر رہے ہوتے ہیں, کافی لوگ ایسے ہیں, متوسط طبقہ ہے جو نہیں خریداری کر پاتا, جو افورڈ نہیں کر پاتا, ان کے لیے آپ کی جانب سے کوئی پالیسی بنائی گئی ہے تاکہ آپ کی جانب سے ان کو ریلیف مل سکے؟ دیکھیں اس کے بارے میں ہم جو تاجروں کی زیادہ تر کیفیت کو سمجھتے ہیں. صحیح. جب کبھی خریدار نہیں ہوتا, جیسے ہم کہتے ہیں عید سیزن, عید سیل سیزن, یہ ایک پیرامیٹر ہے ملک کی معیشت کا, لوگوں کی حالت کا, صحیح. کہ لوگوں میں کتنی قوت خرید ہے, کتنی طاقت ہے. تو اس میں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ رجحان نہیں ہے, آج دیکھیں میرا خیال ہے 26واں روزہ ہے, جی 26واں روزہ, 26ویں روزے پر بھی, جبکہ آخری عشرے میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی مارکیٹوں میں. آپ تاریخ روڈ یا دیگر مشہور جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں جا کے دیکھیں, وہ روایتی رش نہیں ہے. اتنا رش نہیں, اگر ہے تو ان میں خریدار کم ہے, صحیح. زیادہ تر وہ سیر تفریح والے لوگ زیادہ ونڈو ہیں. شاپنگ. ایک خاتون نے خریداری کرنی ہے, 4 اس کے ساتھ سیر تفریح کے لیے آ جاتے. تو ہم چاہیں بھی تو ہماری مونوپولی آئٹم نہیں ہے, ہم نے کپڑا بیچنا ہے, مونوپولی نہیں ہے مڈل کلاس کو کپڑا بیچنا. ہم تو بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی استطاعت میں نہیں ہے, تو چلیں جہاں 500 منافع ہے وہاں 300 لے لیں. صحیح. لیکن اس وقت جو سارا ظلم زیادتی ہمیں نظر آتی ہے وہ ان بیسک نیڈز کے اوپر ہے, جیسے پھل ہے, سبزی ہے, دیگر اشیاء روزمرہ کی چیزیں. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو 30 دن ہے, جی. ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ, آپ کو پاس ہونے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے نا, ایگزام میں آپ ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمیں جو اس کے بعد کے 11 مہینے میں جو زندگی گزارنی ہے, اس 1 مہینے کی اصلاحات ہیں, یہ اپنے آپ کو ہم نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اندر سے. جی. تو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نے پھر فاقے کیے, ہم نے روزہ نہیں رکھا, ہم نے کچھ استفادہ نہیں کیا. صحیح. ہم سونے کی کان تک تو آئے, بہترین اجر اعلیٰ درجے کی نمازیں تو ہم نے پڑھی, لیکن ہمیں ملا کچھ نہیں, کیونکہ ہماری وہ نیت ہی نہیں تھی. ہم نے وہ عمل ہی نہیں کیا, وہ کچھ سیکھا ہی نہیں. کہ جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں, تو وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا ہے. بالکل. تو اگر ہم نے رمضان میں بھلائی نہیں کی تو کب کریں گے؟ تو اس سے زیادہ کیا ملے گا آپ کو؟ رمضان مبارک, ہم خوش نصیب ہیں ہم سب لوگ جنہیں رمضان مبارک نصیب ہوا ہے, اور ہم صحت مند بھی ہیں, اور کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ سر جن لوگوں کو اس سال بھی رمضان نصیب ہوا وہ تو شکر کے طور پہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کریں کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی نے ایک اور سال عطا کیا. کئی لوگ پچھلے سال تھے, اب نہیں ہیں, نہیں ہے. اور ہم بھی
اگلے سالوں میں ہو نہ ہو یہ اللہ اچھا جانتا عتیق ہے. اللہ صاحب تعالیٰ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے کہا حکومت کی پالیسیز سخت ہیں اور آپ لوگوں کی جانب سے اتنا ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ 500 کا منافع ہے وہاں پہ آپ لوگ 200 یا 300 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن بحیثیت نیشن ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی پالیسیز ہیں جو ہمیں نیشن کے طور پر اپنانی چاہیے, جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, تب جا کے ہم آپ کا بھی ساتھ دے سکیں گے, حکومت کا بھی ساتھ دے سکیں گے؟ ہم بھی تو کہیں نہ کہیں لیگ کر رہے ہوں گے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اس مرکز ہدایت سے دور ہو گئے. ایک گوگل میپ ہم لگاتے ہیں نا, جی وہ ہمیں بھٹک نہیں دیتا. انسان کی تخلیق ہے, جی وہ بتاتا ہے کہ اتنے منٹ میں آپ اتنا فاصلہ رہ گیا, اتنے منٹ میں. قرآن کو بھی گوگل میپ سمجھے اور اپنی زندگی میں اختیار تو کرے. ہدایت کی اس کتاب کی ہدایات تو اپنے آپ ضرور پڑھیں اس کو عقیدت کے طور پہ, جی لیکن اس کو رہنمائی کے طور پہ بھی تو سمجھیں. صحیح. اس سے ہدایت لیں. میں سمجھتا ہوں جو قرآن کی ہدایت پہ چلنے والا شخص ہے وہ دنیا میں لطف زندگی دیکھے, آخرت کا تو کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. بے شک بے شک. تو ہم من حیث القوم اخلاقی اعتبار سے بہت گمراہ ہو چکے. پوری قوم, وہ اقبال نے کہا نا کہ فطرت افراد سے غماز بھی کر لیتی ہے, فطرت افراد سے غماز بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. جب آپ ایک قوم اجتماعی طور پہ گناہوں میں جب لبس ہو جاتی ہے بالکل بالکل, پھر اللہ بھی معاف نہیں کرتا. جی. ہم اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہیں. میں تو ہر پہلو سے ہی بات کہتا ہوں, ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. چاہے ہم یہ لاکھ زوم کریں کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے, ہم یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان, لیکن نہیں, جو کچھ بھی ہے وہ اعمال سے ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو اس لیے جب تک مجھے جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ نبی بھی اپنی شفاعت اس وقت بخشے گا جب آپ اسوہ حسنہ پہ تو چل کے بتاؤ, بالکل. آپ اللہ کی ہدایت پہ تو چل کے بتاؤ. صرف ایک خیالی طور پہ اپنے آپ کو بخشش کروا لینا کہ میں مسلمان ہوں, میں امت رسول ہوں, میں بخشا جاؤں گا, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے مفروضے, اس طرح کی غلط فہمیاں دل سے نکال دیں. جو اللہ کے فرمان پہ چلے گا, جو نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلے گا, وہ اس کا ہی بیڑا پار ہے. باقی یہ غلط فہمیاں اللہ سے ہمیں نکالنی پڑیں گی. جی اگر اتنے ہی آپ پسندیدہ ہوتے جی. تو آج پاکستان کا یہ حشر نہ ہوتا. نہ ہوتا. تو اس طرح پاکستان کے حشر کی آپ نے بات کی, تو میر صاحب کیا اس حشر میں صرف عوام ذمہ دار ہیں, حکمران سیاستدان کوئی نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو عوام ہے نا, ایک دیکھ پکتی ہے, اس کے بعد وہ آپ فقیروں کو بھی بانٹتے ہیں, گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں, مہمانوں کی بھی توجہ کرتے ہیں. قوموں سے ملک بنتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات, ایک نیپولین بوناپارٹ پہ ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں فرانس جنگ ہار گیا, جی واٹرلو کی جنگ برطانیہ سے وہ ہار گیا, پوری قوم شکست کے صدمے سے دوچار تھی. تو نیپولین بوناپارٹ جو کہ جنرل تھا فرانسیسی فوج کا, اس نے ریڈیو پہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائے دو, میں تمہیں عظیم قوم بنا دوں. عظیم قوم بنا دوں گا. تو شعور آتا ہے تعلیم سے. جی. تو ہمارے پاس تو دو تعلیمیں ہیں, ایک دنیاوی اور ایک دینی. ہمارے پاس تو سونے پہ سہاگا ہے, کچھ پڑھے تو صحیح, کچھ سمجھے تو صحیح, اور اس پہ عمل کر کے تو دیکھیں. اس لیے جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک صرف ہم بات نہیں کر سکیں گے, یقیناً کوئی اچھی منزل ہم پا نہ پائیں گے. اچھا ان جی سب عتیق کی اس صاحب, کا مطلب غلطی کوتاہیاں ہیں نا, ہم دور ہو گئے ہیں. اگر آج ہم قرآن مجید سے دور ہو گئے ہیں, ظاہر ہے جس طرح کہا گیا کہ قرآن اور سنت جیسی دنیا تک یہاں موجود ہوں گی, جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب اور آخرت. لیکن ایک بات کہ جس قباش کی قوم ہوگی ویسے ہی ان پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. جی ایسا ہی نا. جی. ایک گندم سڑ گئی, آپ اس کا آٹا بنائیں, آپ اس میں سے میدا نکالیں, اس میں چھان پورا, ہر چیز سڑی ہوئی ہوگی کیونکہ گندم سڑ گئی. اس کے بعد آپ اس کی جو آئٹم بنائیں گے اس آٹے سے, اس میدے سے, اس سوجی سے, وہ بھی خراب ہوگی. جی. قوم جب خراب ہوتی ہے تو سیاست بھی, ثقافت بھی, سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. قوم ٹھیک نہیں ہے, قوم کو رہنمائی کی ضرورت ہے, قوم کو ہدایت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
اچھا عتیق صاحب، آپ سے پچھلے سال جب میری بات ہوئی تھی ایک ٹاپک پر تو ہم نے مہنگائی کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ایک عام آدمی کی قوت خرید سے بہت کچھ باہر ہو چکا ہے، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اب کرنٹلی بات کی جائے، آج کی بات کی جائے، آج اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک کتنے فیصد مہنگائی سے لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ کتنے فیصد اگر تاجروں کی بات کی جائے تو وہ متاثر ہوئے ہیں؟ مہنگائی میں زیادتی کے باعث کتنے فیصد کاروبار متاثر ہوئے ہیں؟ اچھا، اس میں مرزا میں اضافہ کروں، دیکھیے ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم ظاہر چائے خود خریدنے جاتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس سال یہ کہا گیا کہ جی پچھلے سال تو 28-29% پر تھی مہنگائی، اب تو 2.1 پر آ گئی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں. یہ کون سی قیمتیں کم؟ دیکھیں حکومت تو اس ماں کی طرح ہے جو خالی ہانڈی میں چمچ چلا رہی ہے اور بھوک سے بلکتے بچوں سے کہہ رہی ہے ایک بہت ہی خوشبودار، بہت لذیذ کھانا بن رہا ہے، کھانا تیار ہے، کچھ ہی دیر میں تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت حکومت کا کردار تو یہ ہے. آپ نے پوچھا مہنگائی کتنے فیصد بڑھ گئی ہے. اب میں آپ کو لوگوں کی حالت اظہار، میرا ایک تعارف آپ شاید جانتے ہو یا نہیں، میں گزشتہ 5 سال سے عتیق میر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ رن کر رہا ہوں. ٹھیک. اچھا، میرا طریقہ یہ ہے جو سفید پوش لوگ ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جن کو دینا سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ اللہ پاک ایسے لوگوں کی مدد ہی کی نوازشیں کرتا ہے. بالکل. میں اس سے بڑی بات کیا کہوں، مہنگائی، بے روزگاری، کاروباری تباہی کی، کہ میرے پاس گزشتہ 2 سال سے ایسے لوگ مدد کے لیے آئے ہیں. آنے سے مراد انہوں نے فون پہ رابطے کیے یا واٹس ایپ پر مجھے بتایا کہ ہماری حالت بھی اب مانگنے جیسی ہے، ہمیں آٹا چاہیے، ہمیں راشن چاہیے، ہمارے بچوں کو عید کے کپڑے دلا دیں. یہ ان میں وہ لوگ بھی تھے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی تھے جو میری فاؤنڈیشن کو دوسروں کی مدد کے لیے فنڈ دینے آتے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو عید کے کپڑے دلا دیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بربادی اس ملک کی اور ہو نہیں سکتی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر کیا میں شرح بیان کروں مہنگائی کی، کیا میں شرح بیان کروں کاروبار کی، کیونکہ میں تو اپنے تاجر ساتھی جو گر چکے ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کوئی کاروبار سنبھل جائے یا ان کے گھر بار کے مسائل، بچوں کی فیسیں ادا ہو جائیں. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی. بازاروں میں تو فقیروں کی، بیکاریوں کی بھرمار ہے لاکھوں کی تعداد. لیکن دیکھیں تو صحیح، گھروں میں وہ لوگ جن کے لبوں سے بیان نہیں ہوتا، سفید پوش وہی تو ہیں ظاہر ہے، جو بیچارے بول نہیں سکتے کہ ہم بول نہیں سکتے، جن کی آنکھوں سے ان کی ضرورتیں آیا ہیں، بالکل، جن کی حالت. تو یہ صورتحال ہے، یہ حالات ہیں. یہ حالات ہیں جی بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حذیفہ، ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ان کو ریکویسٹ کروں گی. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع، کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع، پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں حذیفہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ساتھ ہی آپ کا بھی بہت شکریہ حذیفہ، آپ نے تشریف لے کے آئے اور آپ نے نعت پیش کی۔ ناظرین، حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ دیگر بھی مہمان شامل ہوں گے، ان سے آپ کو ملوائیں گے، لیکن وقت ہوا ہے ہیڈ لائنز کا۔